آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صفیہ یاسمین ہادیہ کے شمارہ اکتوبر کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ، جس کا عنوان ہے شخصیت کے بناؤ بگاڑ پر صحبت کے اثرات، اور اس کی رائٹر عرشیہ شکیل ہے۔ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اولاد اللہ کی طرف سے ایک بہترین نعمت ہے۔ اولاد کی تربیت والدین پر فرض ہے۔ اولاد کی تربیت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ بچوں کو نیک لوگوں کی صحبت میں رکھا جائے۔ دنیا میں 95% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کاموں میں دوسروں کی نقالی کرتے ہیں، جیسے بات چیت، رہن سہن، کھانا پینا، حتیٰ کہ پڑھائی کے میدان میں بھی وہ کہتے ہیں کہ میرا فلاں دوست یا کزن اس فیلڈ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، میں بھی وہی کرنا چاہتا ہوں۔ انسان سب سے زیادہ اپنے دوستوں کا اثر قبول کرتا ہے۔ جس طرح ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو اپنے ساتھ خوشبو لے آتی ہے، اسی طرح جب گندگی کے ڈھیر سے گزرتی ہے تو اپنے ساتھ بدبو لے آتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برے دوست کی سنگت اور صحبت انسان کے لیے شیطان سے زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے کہ شیطان انسان کے اندر صرف وسوسے ڈالتا ہے، لیکن دوست انسان کو برائی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نشہ کرنے والوں کی صحبت میں رہنے والے بچے بھی نشہ کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح چور کی سنگت بچوں میں چوری کی عادت پیدا کرے گی۔ ناچنے گانے اور بجانے والوں کی صحبت میں رہ کر بچے بھی وہی کرنے لگتے ہیں، جبکہ نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بچے اچھے اخلاق و اطوار سیکھتے ہیں۔ عالم فاضل کی صحبت میں علم، ہنرمند بچوں کی صحبت میں ہنر سیکھتے ہیں۔ بہرحال بچے اپنے دوستوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس حدیث میں بہت گہری بات چھپی ہے۔ دوستی سوچ سمجھ کر کی جائے۔ کتاب اور دوست روح کی غذا ہے۔ اچھی غذا اچھی صحت کی ضامن ہے۔ اسی طرح اچھے دوست اور اچھی کتابیں اچھی شخصیت کی ضامن ہوتی ہیں۔ اچھے دوست کی مثال اس عطر فروش کی طرح ہے جس کے پاس بیٹھنے سے خوشبو آتی ہے۔ برے دوست کی مثال اس لوہار کی طرح ہے جس کے پاس بیٹھنے سے کپڑے کالے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نیک انسان کی صحبت اکیلے رہنے سے بہتر ہے، اور اکیلے رہنا برے دوستوں سے بہتر ہے۔ اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھو جو صبح شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ صحبت کے اثرات۔ اچھی صحبت بچوں میں تعمیری سوچ پیدا کرتی ہے اور نیک کاموں کی طرف مائل کرتی ہے۔ مدد کا جذبہ، درد مندی اور احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے۔ مقصد سے پیار کرنا سکھاتی ہے۔ تعلیم و تربیت میں رہنمائی کرتی ہے، جبکہ بری صحبت برے کاموں کی طرف لے جاتی ہے۔ لڑائی جھگڑے، بدتمیزی اور نافرمانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پڑھائی سے اجتناب، مقصد سے دوری وغیرہ پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ وہ سماج کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نیک لوگوں کے ساتھ پتھر منتقل کرو، یہ اس سے بہتر ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر حلوہ کھاؤ۔ فارسی کا مشہور قول ہے، صحبت صالح ترا صالح کن و صحبت طالح ترا طالح کن۔ اللہ کے رسول کی صحبت میں صحابہ و صحابیات کی شخصیت درخشندہ ستاروں کی مانند پروان چڑھی جو رہتی دنیا تک مشعل راہ ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@haadiya.in پر ارسال کریں، اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.haadiya.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔